الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسلام میں عقائد ایمان کے بعد نماز اہم رکن ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کہ تمام ارکان میں افضل رکن ہے۔ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ واجبات ہیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، اس کی معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے وضو کرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہ ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہ ہوئی۔ تیسری بار اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا جب نماز کو کھڑا ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آئے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو، پھر سجدہ کرو یہاں تک سجدہ میں اطمینان ہو جائے، اور پھر اٹھو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز میں کرو۔ صحیح مسلم شریف میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے، الحمدللہ رب العالمین سے قرات، اور جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھائے ہوتے نہ جھکائے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ کو نہ جاتے تا وقت کہ سیدھے کھڑے نہ ہو لے، اور سجدہ سے اٹھ کر سجدہ نہ کرتے تا وقت کہ سیدھے نہ بیٹھ لے، اور ہر رکعت پر اتحیات پڑھتے، بایاں پاؤں بچھاتے اور دانا کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے، اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے سے منع فرماتے، یعنی سجدوں میں مردوں کو اور سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ لوگوں کو حکم کیا جاتا ہے کہ نماز میں مرد دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا،
جس نے نماز میں کچھ کمی کی، جب سلام پھیرا تو اسے پکارا، اے فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہوگے کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو، دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فیصلہ کر کے کھڑا ہو، یعنی جب کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فیصلہ ہو، دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، یعنی جب نیت کرے تکبیر تحریمہ کہے تو کان کی لو، یہ جو کان کی ہے یہاں یہ انگوٹھا چھو جائے اور ہتھیلی جو ہے سیدھے قبلے کی جانب ہو۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ داہنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، یعنی ناف کے نیچے ایسے ہاتھ باندھے کہ یہ کلائی جو ہے 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دائیں بائیں، اور ناف کے نیچے باندھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پھر الحمدللہ پڑھے اور ختم پر آمین آہستہ کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے، یا ایک آیت کے 3 کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں، نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف فقط انگوٹھا۔ پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، یعنی جب رکوع میں جائے آدمی تو اس پر انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، پورے جو ہے اس میں ایسے گھٹنے کو پکڑے کہ ایک طرف انگلیاں نہ ہوں، یعنی ایسے ہو اور ایسے انگوٹھا جو ہے اس کا گھٹنا پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے، اور اتنا جھکے کہ سر نہ زیادہ نیچے ہو نہ اوپر ہو۔ اگر پیٹھ کے اوپر کوئی برتن رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، اس طرح یعنی وہ آپ نے جو ہے کمر سیدھی کرے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور منفرد ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہے، یعنی اکیلا ہو تو پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے۔ جب سجدے میں جائے تو پہلے جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ناک جو ہے ناک کی ہڈی لگنی چاہیے زمین پر، اور پیشانی لگنی چاہیے، صرف پیشانی چھو جائے، ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے، اور بازو کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، یعنی بالکل چمٹ کر سجدہ نہ کرے، جیسے بعض لوگ ایسے چمٹ کر سجدہ کرتے ہیں، کلائیاں اور یہ بازو ملا لیتے ہیں، ایسا نہ کرے۔ پھر ہاتھ اور دانا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر سب اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، پھر اللہ کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، یا ایسے سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، جیسے مثال کے طور پر آدمی کو سجدے کی حالت میں جب ایک سجدہ کرے گا، دوسرے سجدہ کے لیے جب جائے گا تو پہلے جو پیٹھ ہے سیدھی کرنی چاہیے، سیدھا بیٹھ جانا چاہیے،
اسی طرح نیچے سے سجدے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک سجدہ کر کے اپنی کمر جو ہے سیدھی کرے اور دوسرا سجدہ کرے۔ پھر پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، بے شک تو پاکی بیان کیا ہوا بزرگ ہے۔ یہ التحیات پڑھے، اور جب التحیات پڑھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے تو ایسا محسوس کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے، یعنی تصور جمائے، تصور کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور نماز بھی اس طرح پڑھے، جب شروع نماز کرے تو یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ تصور جم جائے تو یہ یعنی تصور جمانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں تصور جمائے، تو اس طرح جمانا چاہیے تصور۔ اور پھر التحیات پوری پڑھ کے جب سلام پھیرے تو نیت یہ کرے کہ میں دائیں طرف جو سلام پھیر رہا ہوں تو میں اگر امام ہے تو وہ نیت کرے گا کہ میرے جو مقتدی ہیں ساتھ میں اور جو فرشتے ہیں ان کی طرف میں سلام کر رہا ہوں۔ اگر اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے اور سلام پھیر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ میں دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، یا مسلمان جنات جو ہیں ان کی طرف سلام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جب دونوں طرف سلام پھیرے گا تو پھر وہ نماز سے فارغ ہوگا۔ تو نماز میں 7 فرائض ہیں۔ ایک تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب نیت کرتا ہے آدمی تو اللہ اکبر کہتا ہے، کان تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ایک فرض یہ ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام، سیدھا کھڑا ہونا، یعنی آدمی نماز کے لیے جب آئے گا تو پہلے کھڑا ہوگا سیدھا، پھر نیت کرے گا، اور نیت کر کے اگر امام نے نماز شروع کر دی ہے تو نماز امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو خاموش ہو جانا ہے۔ امام کی قرات جو ہے اس کو اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا ہے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ قرات کے تحت ہے، یعنی مقتدی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا۔ مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ۔ اور قرات یعنی 3 آیت کے برابر جو ہے قرآن پاک کی آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور رکوع یعنی آدمی جھکے، گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے اور 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھے، یا ایک بار تسلی سے پڑھ لے تو پھر بھی رکوع ہو جائے گا۔ سجدہ کی حالت میں آدمی کے جو یہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جو ہے لگنی چاہیے، اور دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر جم جانا چاہیے۔ انگوٹھے کا پیٹ لگنا یعنی جمنا فرض ہے، اور 3 انگلی کا جو زمین پر جم جانا واجب ہے، اور ساری جو انگلیاں ہیں ان کا جم جانا ضروری ہے۔ قاعدہ اخیرہ یعنی التحیات للہ والصلوات جب پڑھنا یہ آخری، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، عبدہ و رسول تک۔ اور خروج بسلام یعنی السلام علیکم کہہ کر ایک طرف سلام، 2 طرف سلام پھیرنا، اس کو خروج بسلام کہتے ہیں۔ یہ 7 فرائض نماز میں ہیں، اور ان میں شرائط بھی ہے اور فرائض بھی ہے۔ پھر نماز کا طریقہ جو ہے ہمیں سب کو آنا چاہیے کہ سجدہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور رکوع کیسے کرنا چاہیے، نظر ہم نے کہاں رکھنی ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہے ہم سیدھا قیام کی حالت میں، تو جہاں سجدے کی حالت، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں نظر ہونی چاہیے۔ اس طرح ہم نماز پڑھیں، اور جب وسوسے دل میں آئیں، ادھر ادھر کے خیال آئیں تو ان خیال کو دور کریں، اور یہ تصور کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے،
اکیلا ایک پڑھے گا آدمی گھر میں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے گا تو اس کا کل بروز قیامت حساب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر میں گھروں میں عورتیں نہ ہوتی تو ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنا جلال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔